الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. اب انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، عبادت کے اندر سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی نہیں ہو پاتی. انسان ہے، ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہے، لیکن شیطان کے جال میں پھنس کر انسان ضروریات کو مقصد سمجھ بیٹھتا ہے اور مقصد کو ضروریات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر رمضان کا مہینہ بطور تحفہ عنایت فرمایا. رمضان کا مہینہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ پورے سال جو غفلتیں کوتاہیاں عبادت کے اندر ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالص عبادت کا مہینہ بنایا رمضان کے مہینے کو، جس کی تھوڑی سی عبادت اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوتی ہے، جس پر اجر اور ثواب عبادت کا جس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. یہ شان تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی. حالانکہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. لیکن نبوت کی شان الگ ہوتی ہے. افلا اکون عبدا شکورا، فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے سال اللہ کی عبادت کرنے والے، پورے سال اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، پورے سال اللہ کو یاد کرنے کے باوجود رمضان کے مہینے کی برکتوں کے حصول کا انتظار فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ مل جاوے تاکہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کروں اور جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں وہ پوری کر لوں. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا فرماتے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تقوی دیکھیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال رمضان دیکھیے. کیا استقبال رمضان ہوتا تھا. آج ہمارے ہاں استقبال شادی ہوتا ہے، کوئی شادی ہو تو اس کا چرچا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ایک سال پہلے سے شادی کے کپڑے سلنا شروع ہو جاتے ہیں. 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے شادی ہال بک ہو جاتا ہے. گھر کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن شادی کی بات نہ ہوتی ہو گھر کے اندر، کیونکہ 1 سال ہے ابھی شادی کو. کیسا انتظار کرتے ہیں شادی کا، کیسا انتظام کرتے ہیں، کیسی فکر فرماتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قدردانی دیکھیے رمضان کو لے کر کہ آپ 2 مہینے پہلے سے انتظار فرماتے تھے اور اس کی دعا فرماتے تھے: اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. کیسی برکت عطا فرما کہ رجب اور شعبان میں
میں صحت مند رہوں، رجب اور شعبان میں توانا رہوں، تندرست رہوں، اور اس میں عبادت کرتے کرتے میں رمضان کو پالوں۔ اور فرماتے وبلغنا رمضان، اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ رمضان المبارک کی خیر و برکت کو حاصل کر سکوں۔ یہ دعا فرماتے تھے 2 مہینے پہلے سے۔ ہم لوگوں کو تو چاند کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں معلوم کہ شعبان کا مہینہ کب شروع ہوا، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کتنے دن باقی ہیں۔ رمضان سے 2-4 دن پہلے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کتنے دن بچے رمضان کو۔ ہم لوگ جو ہے صحیح گنتی بھی یاد نہیں رکھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے انتظار فرماتے تھے، اور پھر جیسے ہی شعبان کا چاند دکھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں لگاتار، کسی مہینے کے آپ پورے مکمل روزے رکھتے ہیں سوائے رمضان کے۔ رمضان میں آپ مکمل رمضان کے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے، کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر۔ اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہ آپ شعبان کے مہینے کے روزوں کو رمضان سے ملا دیں۔ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے آپ رمضان کے روزوں کو اس سے ملا دیں، شعبان کے روزوں سے۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہاں تک فرماتی ہیں کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ابھی شعبان کے روزے، کوئی ابھی رمضان کے روزے فرض تو نہیں ہوئے، رمضان کے روزے تو چاند دیکھ کر فرض ہوں گے، لیکن اہتمام کے ساتھ کثرت سے روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے مہینے کے اندر بھی ثابت ہے، اور سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ شعبان کے مہینے کے اندر روزے کثرت سے رکھے جائیں۔ فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض نہیں کیے، لیکن نفلی روزے منع تو نہیں کیے۔ نفلی روزے رکھ کر میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر۔ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں روزے، وہ تو رکھنا ہی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے رمضان کے مہینے، شعبان کے مہینے کے اندر؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل، کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال شعبان، کہ شعبان کا، رمضان کے بعد شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ملک الموت کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اس سال کس کی روح قبض ہونا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ نہ معلوم کس کا وارنٹ جاری ہو جائے اور کس کی فہرست، اور فہرست جب تھمائی جائے تو کس کا نام اس فہرست کے اندر ہو۔ تو فرمایا کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس پہنچے اور ملک الموت کو جب وہ فہرست تھمائی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بہت پسندیدہ تھی کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیں، یہ استقبال رمضان ہے کہ آدمی رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے
اس کے اندر مزید شوق پیدا کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے، اس حدیث کی ذیل میں تشریح کی ہے، جس طرح نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے نفل نماز ہوتی ہے، سنتیں ہوتی ہیں، تو جو فرض نماز سے پہلے جو سنتوں کا مقام ہے، جو نفل نماز پڑھنے کا مقام ہے، پڑھنے کا جو مقام ہے، وہی مقام رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنے کا ہے۔ فرض نماز سے پہلے جو نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، وہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ جو فرض نماز پڑھی جائے گی اس کے اندر مزید شوق پیدا ہو، اس کے اندر دل لگے، ایک کام پہلی مرتبہ کیا جائے اس کو دوسری مرتبہ کیا جائے تو اور اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرض نماز سے پہلے سنتیں غیر مؤکدہ اور کہیں سنتیں مؤکدہ ہیں، تاکہ فرض نماز کے اندر اور جان پیدا ہو جائے۔ تو یہی مقام جو ہے رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے۔ تو یہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آدمی پاک صاف ہو جائے گناہوں سے، کیونکہ جو روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، پکی بات۔ اب رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آدمی پاک صاف ہو جائے، توبہ تائب کر لے اللہ کے سامنے، استغفار کر لے اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں سے ندامت حاصل کر لے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر جب روزے رکھے تو اللہ کا قرب حاصل ہو ان روزوں سے، اللہ کا قرب حاصل ہو ان روزوں سے، اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے والا بن جائے۔ اس لیے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے ہیں، فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، یہ روزے ان کو رکھنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ جو ہے ان سے محروم ہیں، ان روزوں سے۔ اور استقبال رمضان کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کے مہینے کی برکتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، پوری برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی رمضان سے پہلے پہلے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ رمضان سے پہلے پہلے اپنا سارا نظام بنا لے، وہ سارا نظام بنا لے، تاکہ رمضان کے اندر اس کو پریشانی نہ ہو، روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو، کثرت سے عبادت کرنے میں۔ اب رمضان کے اندر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں یا کثرت سے میں تلاوت کروں، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھوں، اس کا دل چاہ رہا ہے ایک پارہ پڑھا، کاش کہ مجھے اتنا وقت ہوتا کہ میں 5 پارے پڑھتا روزانہ، میں 7 پارے پڑھتا روزانہ، مجھے اتنا وقت ملتا۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے نظام بنایا جائے، رمضان سے پہلے۔ یہ سیزن ہے، رمضان کا مہینہ سیزن ہے، اور سیزن کا بھی آدمی کو پورے سال انتظار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہر ایمان والے کے لیے عبادت کا سیزن بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور سیزن کا ہر آدمی کو انتظار ہوتا ہے۔ سیزن آنے سے پہلے پہلے ایسا نظام بنائے تاکہ اس سیزن کو پورا وصول ہو جائے، پورا وصول ہو جائے، اپنے کام کی پوری سیٹنگ، اپنے کام کا انتظام پہلے سے کرے۔ رمضان کے اندر آتا ہے کہ اپنے مزدوروں اور اپنے غلاموں کے بوجھ کو ہلکا کر دو، اپنے غلام و مزدوروں کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دو، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر وقت لگا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب آدمی کسی کا نوکر نہیں ہے اور کسی کا جو ہے اس کو جو ہے کسی کے غلامی نہیں کر رہا، وہ خود اس کا کام ہے، وہ بہت آسانی سے اپنا نظام بنا سکتا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کی نوکری نہیں کرنا، اس کو اپنا نظام بہت آسانی سے بنا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر لگے، تلاوت کے اندر لگے، ذکر و اذکار کے اندر لگے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول اس ایسی کثرت سے ہوتا ہے جیسا کہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی ہیں رمضان کے اندر۔ تو ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں ہم سے وہ چھوٹ نہ جائیں، مس نہ ہو جائے کہیں وہ، اس کے لیے رمضان سے پہلے تیاری کر لینا ہے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھ کے یہ پیغام دیتے تھے کہ رمضان کی تیاری کر لو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کر لو۔ شعبان کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ لوگ جو ہے اسی میں الجھے پڑے رہتے ہیں کہ بھائی جو ہے شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے، شب برات کا روزہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے،
وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر جو ہے بات ہوگی شب برات کی فضیلت پہ، اور شب برات کے روزے کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن شعبان کے روزے کثرت سے رکھنا یہ بالکل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عین سنت ہے. حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس کے اندر جو ہے یہ ذکر نہ کیا گیا. ہر کتاب کے اندر حدیث کی صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے اندر. اور پھر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کا روزہ بعض ضعیف روایتوں کے اندر آتا ہے کہ شب برات کا 15 شعبان کا روزہ ہے، اس روزے میں بھی یہی نیت کرنا چاہیے اگر آدمی رکھ رہا ہے کہ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سنت ہے، وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. شب برات کو لے کر جو افراط و تفریط امت کے اندر پائی جاتی ہے، شب برات چونکہ ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو ہے شب برات ہے، جو افراط و تفریط امت کے اندر پائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. بعض لوگ شہر کے اندر یوں کہتے ہوئے مل جائیں گے، آپ کو بہکائیں گے کہ شب برات جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں شب برات، اور جتنی روایتیں سب من گھڑت ہیں، موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کہتے ہوئے مل جائیں گے. لیکن ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ شروع سے ہی اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ شب برات کی فضیلتوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اگلے ہفتے بتائیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو روزوں کا مسئلہ ہے، روزوں کے مسئلے میں بھی یہ لکھا ہے کہ ضعیف روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں تو اس کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے چلو ضعیف روایت ہے، لیکن شعبان کے مہینے کے اندر جب کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے، اگر کوئی شخص جو ہے 15 شعبان کو اس کو توفیق ہو رہی ہے کہ روزہ رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان کی نیت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ وہ ذوق بھی ختم ہو جائے گا اس کا، اور وہ سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ روزے ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر. اس نیت سے، سنت کی نیت سے جو ہے روزے ہمیں کثرت سے رکھنا جو ہے، کچھ نہ کچھ روزے کثرت سے نہیں رکھ پاتے، کچھ نہ کچھ روزے رکھنا چاہیے. خاص طور سے جو ہے وہ پیر و جمعرات کا روزہ ہے، یا ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، وہ روزے ہیں، وہ شعبان کے مہینے کے اندر رکھنے کا جو ہے آدمی کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سنت ہے، انشاءاللہ اس کے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب رمضان کی ایک تیاری کا مطلب یہ رمضان آنے سے پہلے آدمی تیار ہو جائے. اب جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، اور کرنا چاہیے، بالکل مس کرنے کی کہیں سے گنجائش نہیں ہے کہ رمضان کی عبادت کو فوت کیا جائے، تراویح کو فوت کیا جائے، روزوں کو افطار کیا جائے، یعنی روزوں کو نہ رکھا جائے، کہیں سے گنجائش نہیں ہے اس بات کی. اب جو لوگ رکھتے ہیں اب ان کو تو مزید اضافے کی نیت کر لینا چاہیے ہر سال، کیونکہ نہیں معلوم کہ اگلے سال کا رمضان میسر ہو یا نہ ہو. حدیث کے اندر آتا ہے عبادت ایسی کرو، نماز کے بارے میں ہے، نماز ایسی پڑھو کہ جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. علماء نے لکھا ہے اسی طرح، کیونکہ نماز تو ام العبادت ہے، نماز ام العبادت ہے. نماز کے بارے میں کہہ دیا تو اب جو ہے اس کے بعد جتنی عبادتیں ہیں سب کے بارے میں یہی طریقہ ہے اور یہی اصول ہے کہ اب رمضان ہے تو رمضان ایسے گزارو جیسے زندگی کا آخری رمضان ہے. نہیں معلوم کہ اگلا رمضان میسر ہو یا نہ ہو، اس سال کا رمضان کو تو ویسے گزارنے کی کوشش کرنا ہے جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے تھے، جیسا صحابہ اکرام کا معمول تھا رمضان کو لے کر، جیسے ہمارے اکابر کا معمول تھا رمضان کو لے کر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان لکھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کا معمول، کیونکہ وہ تو متبع السنہ، سنتوں پر عمل کرنے والے، اتباع سنت میں کامل تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے، اس پہ مر مٹنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا جب کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ پورے رمضان بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے رمضان کے اندر. اکابر کا بھی یہی معمول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ پورے رمضان ایسا لگتا تھا کہ صرف قرآن کا ہی مہینہ ہے، قرآن کا، یقیناً ہے بھی قرآن کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، یقیناً ہے بھی قرآن کا ہی مہینہ. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن کو خاص مناسبت ہے رمضان کے مہینے سے. تو اکابر کے یہاں ان کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا جیسے یقیناً یہ قرآن کا مہینہ ہے، واقعی قرآن کا. ان لوگوں نے حق ادا کر دیا، رات دن قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار کے اندر، نوافل کے اندر اپنے وقت کو گزارتے تھے. تو تلاوت خاص وظیفہ ہے رمضان کا، خاص عمل ہے تلاوت قرآن.
تلاوت قرآن خاص عمل ہے رمضان کا، اس لیے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو فضائل رمضان سے پہلے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عبادت جب کی جائے فضائل کے استحضار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ میں عمل کر رہا ہوں، اس پر اللہ کے یہاں سے مجھے کیا ملے گا، کیا ملنے والا ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اور روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ اور روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے، استحضار ضروری ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے فضائل رمضان پڑھنا، ہر شخص کم سے کم ایک مرتبہ فضائل رمضان سے پہلے پڑھ لے آدمی۔ گھر کی مستورات فضائل رمضان کو پڑھیں، ابھی سے تعلیم شروع کرتے ہیں فضائل رمضان کی، روزانہ پڑھی جائے، مسجدوں کے اندر تعلیم ہو فضائل رمضان، اور کئی مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، کئی مرتبہ۔ یہی حق ہے رمضان کے مہینے کا کہ رمضان کے مہینے کی ایک ساعت کو، ایک منٹ کو رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کیا جائے، یہ رمضان کے مہینے کا حق ہے، اور وہ حق تب ادا ہوگا جب ہمارے سامنے فضائل ہوں گے۔ اور روزہ نہ رکھنے کا جو عتاب ہے، جو گناہ ہے، وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے اب تک جو لوگ رمضان کے اندر روزے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے بہانے پہ روزے چھوڑ دیتے تھے، اس سال ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑنا، اگر کم سے کم جو ہے اگر میرا آخری رمضان ہوا تو وہ تو ایسا گزر جائے کہ میں روزوں کے ساتھ گزار دوں۔ کتنا بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا۔ آدمی جو ہے معمولی آزار پر روزے چھوڑ دیتا ہے، مزدور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مزدوری کی وجہ سے میرے اوپر روزہ معاف ہے، میرا مشقت کا کام ہے۔ حمال سمجھ رہا ہے حمالی میں بڑی سخت مشقت ہوتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے، شدت پیاس اس کے اندر ہوتی ہے، تو میرے اوپر روزہ معاف ہے۔ جس کو تیز پیاس لگتی ہو تو کیا اس کے اوپر روزہ معاف ہے؟ نہیں، روزہ تو معاف نہیں ہے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ سیزن والے یہ سوچ رہا ہے کہ میرا سیزن ہے، روزہ معاف ہے میرے اوپر، ہوتا ہے نا۔ کتنے درزیوں کو میں نے دیکھا، رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھتے، دن کے اندر کبھی چلے جاؤ چپ چاپ جو ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو پردہ لگتا تھا، وہ پردہ بھی ہٹا دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں صاحب اللہ کا ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر۔ اتنی جرت ہے بندوں کے اندر کہ وہ بوانگے دول یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر۔ آپ اس کا اعلان زبان سے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اوہو، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا کوڑا پڑے گا پھر آئے گا ڈر، ابھی اللہ کا کوڑا نہیں پڑا، اللہ کا کوڑا نہیں پڑا، اس لیے اللہ کا ڈر نہیں آیا ابھی۔ کہتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر۔ ارے حیا ہی ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے۔ یہ حیا نہیں رہی، جب حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرتا۔ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا تجھ سے فوت ہو جائے تو جو چاہے کرتا، پھر ننگا، پھر تجھے کوئی کیا کہنے والا، کیونکہ حیا ہی نہیں تیرے اندر۔ حیا نہیں، حیا ہی تو گناہوں سے روکتی ہے آدمی کو۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان ہے، حیا آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اب حیا ختم ہو گئی، کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پردے بھی ہٹا دیے، کھلم کھلا مسلمان ہوٹلیں کھول رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ صاحب ہم کیا کریں، لوگ آ رہے ہیں ہم کھلا رہے ہیں۔ بیوی سے زیادہ غمخوار وہ دکان ہوٹل والے بنے ہوئے، بیوی نے کہہ دیا ہم نہیں دیں گے دن میں کھانا پکا کے، ہوٹل والے کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، کیونکہ ہوٹل والوں سے بھی شرم ختم ہو گئی ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے اندر کھلم کھلا کھاتا پیتا پھرے، اگر اسلامی حکومت ہو اس کو قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہے وہ آدمی۔ اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ہے وہ آدمی جو کھلم کھلا کھاتا پیتا پھرے۔ تو جو لوگ رمضان کے اندر اب تک سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے ہمت نہیں کر پاتے روزہ رکھنے کی، لیکن اب ارادہ کرے کہ روزہ رکھیں گے، چاہے ایک مہینے جو ہے کام ہلکا پھلکا کر لیں گے، یا ایک مہینے ہم ایسا انتظام کریں گے کہ ہمیں وہ مشقت والے کام نہ کرنا پڑے، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اگر وہ ہمارا سیزن ہے تو یہ بھی تو اللہ کا سیزن ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی تو سیزن دیا گیا ہے بندوں کو، ہم اس سیزن کو مس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کریں، اس سال کے روزے نہیں چھوڑنا۔ بہت سخت وعیدیں ہیں روزہ چھوڑنے کی۔ بھائی آدمی کہتے ہیں کم ہمت ہے، تو آپ نے پوچھا کم ہمتی کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے کیا؟ کون سی بیماری سے روزہ معاف ہو جاتا ہے پوچھا؟ علماء سے ڈسکس کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، اور ماہر ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر مسلمان بھی ہو، ماہر بھی ہو، اور تیسری ایک چیز اور، کیونکہ آج کل جو ہے ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن کو خود روزے کی اہمیت کا نہیں پتا، تو وہ کیا آپ کو صحیح مشورہ دے گا؟ ایسا مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے جو خود بھی روزے کی اہمیت جانتا ہو،
خود بھی روزے کی اہمیت سے واقف ہو، آپ اس ڈاکٹر سے مشورہ کریں اپنی بیماری کے بارے میں کہ میری بیماری ایسی ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ میں روزہ رکھوں میری بیماری شدید ہو جائے، ہلاکت کا خطرہ ہو جائے۔ اس بیمار ڈاکٹر سے جو ہے اس ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا مشورہ کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیماری مراد ہے فعد، جو قرآن نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو بعد میں قضا کر لیا کرو، فعدۃ من ایام اخر۔ اس سے کون سی بیماری مراد ہے؟ ہاں، اس سے وہ بیماری اگر آدمی روزہ رکھے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا شدید اس کو تکلیف ہوگی، جان کا خطرہ ہو جائے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو جائے، ایسی کنڈیشن ہے جس میں روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن معاف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے آگے نہیں رکھے گا، آگے اللہ نے صاف کہہ دیا فعدۃ من ایام اخر، بعد میں ان کی قضا بھی کرنا ہے۔ بعد میں قضا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اگر چھوٹے چھوٹے اعذار پر روزہ چھوڑ بھی دیا بعد میں قضا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آدمی، اور پھر قضا کر بھی لی آدمی نے تو کیا رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان کا ایک روزہ آدمی بلا عذر افطار کر لے، چھوڑ دے، تو عمر بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، عمر بھر روزہ رکھ کے بدل نہیں ہو سکتا اس کا، اگرچہ قضا سے جو ہے ہو جائے گا، ایک روزے کی قضا کر لے گا، لیکن جو برکتیں تھیں، جو رحمتیں تھیں، جو اللہ کا قرب ملنا تھا وہ تو نہیں مل سکتا غیر رمضان میں، غیر رمضان میں مل ہی نہیں سکتا۔ وہ پورے عمر بھر روزہ رکھے اس کے بدلے میں کہ ایک روزہ مجھ سے چھوٹ گیا تھا رمضان کا، میں چلو اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہوں کہ اب عمر بھر روزے رکھوں گا، تب بھی جو ہے اس کا بدل نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اس نے۔ ہاں، تو اس لیے جو لوگ معمولی اعذار پر روزے چھوڑ دیتے ہیں، اس بار وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمت کر کے اس بار روزے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی استقبال رمضان ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے شب برات سے متعلق بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔